ہیں جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہیں لے کے جانی ساتھ، نہ کوئی آگ لے کے جانی ہے، اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پر پانی چھڑک دینا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبر پہ پانی چھڑکنا سنت ہے، اور میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا، یعنی اس کے اوپر نہیں، یعنی مراد اس کے سائیڈ پہ، جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے، اونٹ کو نہر کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2.5-3 گھنٹے، تاکہ میں اپنے قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور سوالات کے جوابات میں مجھے استقامت نصیب ہو۔ تو قبر پہ بیٹھنا اتنی دیر، تو یہ سنت ہے، یعنی ظاہر ہے سنت اس اعتبار سے ایک صحابی تعلیم کر رہے ہیں۔ تو پانی کا چھڑکاؤ کرنا بھی سنت ہو گیا، جنازے کی دعا بھی سنت ہو گئی، قبرستان کی دعا بھی سنت ہو گئی، اور سورۃ الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے اگلے جو لوگ گزر چکے، مر چکے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ تو ہم عام دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ ان تک پہنچتا رہتا ہے، وہ ہم نے دعا کرنی ہے ہر صورت میں۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ دعا کو قبول کرے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہو جائیں جو شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس مردے کے حق میں قبول کر لے گا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے یا نہ کرے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی جب مرا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ اسے دیا، کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا، نبی علیہ السلام کی اخلاقیات تھی۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، جنازہ پڑھایا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ٹپکایا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئیں کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم قبول نہیں کریں گے، اور آئندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ کسی کی اس طرح کے بندے کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ تو وہ اللہ کی مرضی کسی کو نفع پہنچائے یا نہ پہنچائے، اس طرح دھواں زبردستی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔